مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کہ ایک اور رسم نکلتی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے کلپ دکھائی ہے کہ کچھ لوگ آقا حسین کے نام پر ڈانس کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو باتیں ہیں بھائی عالموں کا کام ہے بتانا، اگر ہم یہ بات نہیں بتائیں گے تو غیر دھرم کا پنڈت نہیں بتائے گا، اور آپ سب کے اندر کمی ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر چھپایا جائے گا تو یہ سب سے بڑا فسق ہوگا جاننے کے باوجود۔ بتایا گیا کہ اس پہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور یا حسین کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اوروں کی نقل کر کے کبھی اپنے سیدھے سینے پر کبھی الٹے سینے پر ہاتھ بھی مار رہے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، نہ اہل سنت کے شعار سے ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یوم غدیر اور عید غدیر مناتے ہیں۔ یہ عید غدیر کیا ہے؟ عید غدیر وہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر واپس ہو رہے تھے تو غدیر ایک تالاب ہے، اس تالاب کے پاس جب سرکار پہنچے تو آپ نے اپنے دست مقدس میں حضرت علی مرتضی مشکل کشا حیدر کرار کا ہاتھ لے کر کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ روایت بالکل برحق ہے، اور ہم سب اس پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ میرے آقا نے جو فرمایا بالکل برحق ہے۔ اب اس کی خوشی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اس وقت یہ منصب ملا اور اعلان ولایت پر حضور نے ان کے ہاتھ کو اٹھایا اور کسی صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے حضور نے نہیں اٹھایا، اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اچھا حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور وہی تاریخ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ تو یوم غدیر جب سرکار نے اٹھایا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خوشی منانا چاہیے تھا تو یہ کام حضرت ابو بکر کو کرنا چاہیے، حضرت عمر کو کرنا چاہیے، حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو یا امام حسن مصطفیٰ کو یا حسین شہید کرب و بلا کو یا امام زین العابدین کو یا امام جعفر صادق کو یا امام کاظم کو، یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، ان کو ان تاریخوں میں عید غدیر منانی چاہیے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ 351 ہجری تک کسی نے بھی عید غدیر کو نہیں منایا۔ بغداد کی سرزمین پر رہنے والا ایک بادشاہ آصف الدولہ گزرا ہے، اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا جو روافض سے تعلق رکھتا تھا، اور رکھنے کے ساتھ اس نے عید غدیر منائی، اور منانے کے بعد میں یہ اپنے لوگوں کے اندر اس بات کو عام کیا کہ حضرت علی کے ولایت کی ملنے کی خوشی میں عید غدیر منائی جا رہی ہے، جبکہ چھپی ہوئی بات یہ تھی کہ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی خوشی میں ان لوگوں نے عید غدیر کو منایا۔ اب آپ سوچئے کہ عید غدیر منانا اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اگر عید غدیر منانا درست ہوتا تو سرکار کے صحابہ مناتے، تابعین مناتے، ائمہ مجتہدین مناتے، اہل بیت کے چشم و چراغ مناتے۔ اچھا یہ لوگ نہیں منائے تو آپ جس پیر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جنہیں ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، کیا سرکار غوث اعظم دستگیر نے کبھی اپنے زندگی میں اس تاریخ کو منایا؟ آؤ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کی پوری تاریخ سیرت پڑھ لو۔ کیا حضور غریب نواز نے اس تاریخ کو عید غدیر منایا؟ اور یہ نہیں، حضرت مخدوم سمنا کی سیرت کو دیکھیں، حضرت اشرفی میاں کی سیرت کو دیکھیں، حضرت سید شاہ برکت اللہ کی سیرت کو دیکھیں، حضرت
علاؤالدین صابر کلیری کی سیرت کو دیکھیں، حضرت وارث پاک کی سیرت کو دیکھیں، حضرت بدیع الدین قطب المدار کی سیرت کو دیکھیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں جو جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جماعت اہل سنت ہی میں ہوتے ہیں، کیا کبھی کسی نے منایا؟ اور ہمارا مرکز تو کبھی اس جانب ہے ہی نہیں، تو ہم تو پہلے ان لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں، پھر اپنے اعلیٰ حضرت کا نام دلیل کی شکل میں لاتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت کے کسی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ سنیوں ایسے انداز سے کرو؟ کہتے ہیں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا مسلک اگر دیکھنا ہے تو ہماری کتابوں میں دیکھ لو، فتاوی رضویہ کو پڑھا گیا، دیگر کتابوں کو پڑھا گیا، کہیں نہیں ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لہذا ذکر حسین کے نام پر خرافات جو کرتے ہیں وہ طبیعت کا کام کرتے ہیں، محبت کا کام کبھی وہ ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان جھنجھٹوں میں نہ پڑیں، سچے پکے اچھے سچے حسینی بنے۔